محمد نبی کا مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت محمد اعلیٰ حضرت الحمد لله رب العالمين الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إن كنتم مؤمنين وقال الله عز وجل في المقام الآخر قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وقال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله المولانا العظيم منبر رسول فلان قفروس معززين مبلغين عمائدين مداحين میرے سامنے بیٹھے بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں پردے میں رہ کر مجھے سننے والی عزت معاب خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طریقے سے میں درود و سلام کی نظر بارگاہ رسالت معاب میں پیش کروں آپ بھی بآواز بلند جس نبی کے صدقے میں اللہ نے ہمیں قوت دی زبان دی آواز دی اسی نبی پر درود و سلام پڑھنے کے لیے اس کا استعمال کریں. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اس درود کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ اس درود کو پڑھ لے تو 70 فرشتے 1000 دن تک اس درود پڑھنے والے کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں. اللہ رب العزت ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے. آج کا یہ سنی اجتماع 23ویں سالانہ عالمی سنی اجتماع کی دعوت کے لیے جو جوگیشوری کے اس علاقے میں منعقد کیا گیا اور یہ دعوتی اجتماع 5واں دعوتی اجتماع ہے. اس سے پہلے مختلف جگہوں پر دعوتی اجتماعات 4 ہو چکے اور آج کا یہ 5واں اجتماع
پنجتن پاک کی بارگاہ میں ہم سب نظر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کی غلامی ہم سب کو عطا فرمائے اور ان کے صدقے کو خیر ہمارے بیڑے کو پار فرمائے. آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی کم مدت میں مختلف جگہوں پر سنی اجتماعات کا انعقاد پذیر ہونا، ہر مسجدوں میں ہفتہ وار سنی اجتماعات اور جگہ جگہ علماء اہل سنت کی تقاریر، یہ آخر اتنی کیوں ہو رہی ہے؟ جبکہ آپ اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ماہ ربیع الاول شریف میں یا ماہ محرم میں یا 11ویں شریف کے مہینے میں مخصوص پروگرام ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ پورا سال لوگ علماء کی زیارت سے بھی مستفیض نہیں ہو پاتے تھے اور تقاریر بھی اتنی سننے نہیں ملتی تھی. لیکن یہ اتنی عجلت کے ساتھ محرم کے پروگرام، ربیع الاول کے پروگرام، 11ویں کے پروگرام کے علاوہ جگہ جگہ پر سنی دعوت اسلامی کے یہ اجتماعات کا انعقاد پذیر ہونا، یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ جیسے جیسے معاشرے میں بے حیائی، بےراروی، گمراہی اور بد مذہبی پھیل رہی ہے، ویسے ویسے ہماری ذمہ داری بھی ہوتی جا رہی ہے کہ اب جن جن تک ہم پہنچے، لوگوں تک ہم پہنچے اور انہیں اسلام کا صحیح چہرہ ان کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ لوگ اسلام کی صحیح تعلیمات سے آشنا ہو سکیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں نے قرآن مقدس کی جن آیات مبارکہ کی جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، انشاءاللہ اس کے حوالے سے چند لمحات سما خراشی کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت عالمی سطح پر ایک سازش چلائی جا رہی ہے، اور وہ سازش یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان پوری دنیا میں صرف برائے نام باقی رہ جائے. اسلام کی وہ جامعیت، اسلام کا وہ خاصہ، اسلام کی وہ کوالٹی کہ جس کو دیکھ کر کے لوگ اس وقت اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے، تو اس کے مقابلے میں ایک ایسا نقلی اسلام لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ جس کو دیکھنے کے بعد دوسرا انسان یہ کہے کہ اسلام یہ ہے اور اسلام ایسا ہوتا ہے اور اسلام ایسی تعلیمات دیتا ہے. یہ غلط پروپیگنڈا اتنا پھیلاؤ کہ لوگ خود بخود اسلام سے دور ہو جائیں. اور نمبر 2، جو اسلام کے ماننے والے ہیں، جو اپنے آپ کو اسلام کا فالوور کہتے ہیں، اسلام کا پاسدار کہتے ہیں یا مسلمان یا مومن کہتے ہیں، ان کے کیریکٹر سے، ان کی زندگیوں سے اسلام کو اتنا دور کر دو کہ جب تک کہ وہ اپنا نام نہ بتائے اس وقت تک کہ پتہ ہی نہ چلے یہ مسلمان ہیں، بلکہ وہ چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، معاملات میں ایسے ہو جائے کہ ان میں اور غیر مسلموں میں کوئی فرق باقی نہ رہے. یہ 2 سازشیں ہیں جس پہ پوری دنیا مل کر کے محنت کر رہی ہے، اور اسلام کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے پوری دنیا میں اس قسم کی سازشیں چل رہی ہیں. کئی ایسے فرقے بنانے اسلام وجود میں آ چکے ہیں کہ جن فرقوں کا مذہب، جن فرقوں کا مقصد صرف اور صرف یہ رہ چکا ہے، اور یہ ہے
کہ وہ اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کے اسلام کی باتیں کریں لیکن اسلام کی بھی ان کے اندر موجود نہ ہو اور اسلام دور دور تک کے ان کے اندر نظر نہ آئے. لیکن میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے زمانے جب اسلام پر حملہ ہوا ہے, اسلام پر مصیبتیں آئی ہیں, اسلام کو زد و کوب کیا گیا ہے, اسلام کو مٹانے کی ناپاک کوششیں اور سازشیں کی گئی ہے, تو اللہ نے ہر دور میں کسی نہ کسی ایسے مجاہد کو کھڑا کیا کہ جس نے کھڑے رہ کر کے باطلوں کا مقابلہ کیا اور اسلام کا صحیح چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کیا. آج بھی جب پوری دنیا مل کر کے متحد ہو کر کے اسلام کا نام و نشان مٹانا چاہتی ہے تو ایسے موقع پر مسلمانوں کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور مسلمانوں کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ اب ہم تھوڑا سا وقت اپنے بزنس سے نکال کر, اپنے بیوی بچوں سے نکال کر, اپنے گھریلو زندگی سے نکال کر کے اسلام کے لیے دیں تاکہ یہ جو باقی طاقتیں پوری دنیا میں پیٹرول ڈالر کی بنیاد پر, روپیے اور پیسوں کی بنیاد پر, ڈالر اور ریال کی بنیاد پر اور اپنی مادی طاقت کی بنیاد پر اسلام کو نصف نابود کر دینا چاہتی ہے تو ہم بھی ان طاقتوں کا ڈٹ کر کے مقابلہ کر سکیں. لیکن میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اس سلسلے میں ہمیں قرآن مقدس کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا پڑے گا, مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا, صحابہ کرام کی زندگی کو, اہل بیت اطہار کی زندگی کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا. اور جب ہم ان کی زندگیوں کو مشعل راہ بنائیں گے تو یقیناً پھر ہمیں راہ مستقیم سے دنیا کی کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی. آئے ہم قرآن مقدس کی طرف چلے. قرآن یہ کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ان کنتم مؤمنین, کہ اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا, رسول کی اطاعت کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اس چیز کو اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لے کہ مومن ہونے کے لیے اللہ رسول کی اطاعت لازمی اور ضروری ہے. اور اگر کوئی بندہ ایمان کا دعویٰ کرے تو یاد رکھے اس کی دلیل یہی ہے کہ اس کی زندگی میں اطاعت رسول جھلکنا چاہتا. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اطاعت رسول کیا ہے؟ اطاعت رسول یہ ہے کہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے, ان کی اتباع کرے, ان کے سنتوں پہ عمل کرے, ان کے نقش قدم پر چلے, ان کے حکم کو مانے, ان کی باتوں کو مانے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ کرے اور جس سے منع کیا اس سے رک جائے. اور اس سلسلے میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں کہ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے, بخاری شریف کی حدیث ہے, ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا. مجمع میں ایک شخص کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے آقا خاموش رہے. انہوں نے دوبارہ یہی سوال کیا, میرے آقا خاموش رہے. جب تیسری بار انہوں نے یہی سوال کیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نہیں, صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے, لیکن اگر میں ہاتھ کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اے لوگوں تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کی ہلاکت کا سبب یہی تھا, یہ بھی ایک سبب تھا ان کی ہلاکت کا کہ
وہ اپنے نبیوں سے بہت زیادہ سوالات کرتے تھے، وہ بہت زیادہ تکرار اور بحث کرتے تھے، اور بہت زیادہ وہ ضد کیا کرتے تھے، اور کثرت سوال کی وجہ سے پہلے کی امت ہلاک ہوئی۔ لہذا اے میرے اصحاب اور اے میرے ماننے والوں، سنو، میں تمہیں جن چیزوں کا حکم دوں جہاں تک ہو سکے ان باتوں پہ عمل کرو، اور جن چیزوں سے میں تمہیں روکوں تم اس سے رک جاؤ۔ اب ان احادیث میں بہت ساری چیز ملتی ہے، لیکن موضوع کی مناسبت سے صرف ایک چیز کی طرف میں یہاں پر آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا کہ دیکھیں، آج بھی اس قسم کے لوگ معاشرے میں پائے جا رہے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی کوئی آیت رکھی جائے یا مصطفیٰ پیارے کی کوئی حدیث رکھی جائے تو وہ سرے خم تسلیم نہیں کرتے، سرنڈر نہیں ہوتے، بلکہ وہ آیات میں اور قرآن پاک کی آیتوں کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بحث کرتے ہیں، جرح کرتے ہیں، ایسا کیوں ویسا کیوں 10 قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یاد رکھے حضور کا یہ فرمانا کہ وہ لوگ جو پہلے کی امتوں میں تباہ و برباد ہوئے، ان کی بربادی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنے علماء اپنے نبیوں کے ساتھ سوالات پہ سوالات قائم کرتے تھے، اور آج بھی اگر کسی کے اندر یہ عادت ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی باتوں کو سننے کے بعد اپنی گردن کو نیچے نہ جھکا لے اور اس پہ ضرور بحث کرے تو سمجھ لینا کہ وہ بھی برباد اور ہلاک ہونے والا۔ آج ایک بڑا عجیب ٹرینڈ چل چکا ہے معاشرے میں، اور بعض قسم کے نوجوانوں کو تیار کر دیا گیا ہے کہ جب ان کے سامنے علماء اکرام دین کی باتیں پیش کرتے ہیں، قرآن اور مصطفیٰ کی سنت کی باتیں پیش کرتے ہیں، وہ نوجوان ان نائبین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ضد بحث کرتے ہیں، طرح طرح کے اس میں نقطے نکالتے ہیں، شکیں نکالتے ہیں۔ اس بات کو اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لے، اگر کسی نے مصطفیٰ پیارے کی حدیث کو سننے کے بعد بھی اگر اس کو سرے کو تسلیم نہ کیا تو یاد رکھو اب اسے بھی بربادی کے راستے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ نوجوان جنہوں نے اپنی عادت صرف یہ بنائی ہے کہ وہ صرف بحث کرتے رہے، وہ لوگوں کے سامنے مجھوری کرتے رہے، تو یاد رکھے القریب ہی تباہی اور بربادی ان کا مقدر کرنے والی ہے۔ اور پھر اس کے آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو بات بتائی وہ یہ کہ میں جب تمہیں کسی بات کا حکم دوں لہذا وہ تم ہو سکے جتنا کرنا، من استطاع، جتنا ہو سکے اتنا کرنا، یعنی جو بھی احکام ہم تک پہنچائے گئے فرمایا گیا کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا کرو۔ 100% ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ میرے آقا بھی جانتے ہیں، اسی لیے حضور نے فرمایا جتنا کر سکو اتنا کرو، لیکن آگے میرے آقا فرماتے جس بات سے میں تمہیں روک دوں بس اس سے رک جانا۔ یہاں پر حضور نے آپشن نہیں دیا، کرنے کے لیے کہا جتنا کر سکو اتنا کرو، جہاں تک کر سکو، لیکن رکنے کے لیے یہ نہیں تھا کہ جتنا بھی کرو۔ یہاں سے ایک چیز سمجھ میں آئی کہ جتنا عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسے تو ہمیں کرنا ہی ہے، اس میں کمی بھی واقع ہو سکتی ہے، لیکن جس بات کے بارے میں حضور نے منع کیا ہے اس میں کوئی آپشن نہیں ہے، اس سے رکنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ یہ رسول جو تمہیں بھیجے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اے لوگوں اب جن جن باتوں کو قرآن نے حلال کر دیا ہے
مصطفیٰ نے اپنی احادیث میں جن باتوں کو حرام کر دیا ہے، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہم مسلم ہیں تو اب ہمیں ان باتوں کے قریب تک نہیں بھٹکنا، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یاد رکھیں موت قریب ہے، قبر قریب ہے، قیامت قریب ہے، اور قیامت کا دن قریب ہے، جزا و سزا قریب ہے، اور ہمیں اس رب کے حضور حاضر ہو کے ان تمام چیزوں کا جواب دینا۔ آج مجھے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ حضور کی سنت پہ عمل کرنا، اس کا کیا مطلب ہے کہ حضور نے گوشت کھایا تو ہم بھی گوشت کھائیں، حضور نے روٹی کھائی تو ہم بھی روٹی کھائیں، حضور نے شریک کھایا تو ہم بھی شریک کھائیں، حضور نے چاول تناول فرمایا تو ہم بھی چاول کا تناول فرمائیں، حضور نے کھجور کھایا تو ہم بھی کھجور کھائیں۔ کیا صرف یہی سنت پر عمل کرنا ہے؟ نہیں، وہ سنتیں تو لوگوں کو اچھی لگتی ہے کہ جس سے پیٹ بھرتا ہو، جس سے خواہشات کی تکمیل ہوتی ہو، جس سے نفس کو تسکین ملتی ہو، لیکن ان سنتوں پہ عمل کرنے لوگوں کو بھاری پڑتا ہے کہ جس میں نفس کے اندر نفس کو ضد و کوب ہو اور جس میں شیطان کو تکلیف ہو۔ نکاح کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہر نوجوان تیار ہے، کھانے پینے کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہر کوئی آگے ہے، لیکن دوستوں یاد رکھیں کہ سنتیں صرف یہی چیز نہیں ہے، صرف نماز پڑھ لو، داڑھی رکھ لو، علامہ شریف سجا لو اور بس حضور کی چند سنتوں کو اپنا لو، چلنے کی سنت، پھرنے کی سنت، بات چیت کی سنت اور بیٹھنے اور اٹھنے کی سنت نہیں، یہی کوئی زندگی نہیں ہے، بلکہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سنت کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا کی زندگی میں پورا قرآن ہے، اور یہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا جب کسی نے سوال کیا تھا کہ ام المومنین حضور کی زندگی ہمیں بتاؤ، تو فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ گویا قرآن میں سب چیز ہے، اور قرآن مقدس خود اعلان کرتا ہے دنیا میں لکل شے کہ اس قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سنت صرف کھانے کی نہیں ہوتی، صرف اٹھنے اور بیٹھنے کی نہیں ہوتی، صرف نماز پڑھ لینا یا داڑھی رکھ لینا یا علامہ پہن لینا یا کرتے پاجامے پہن لینا یا نعت شریف گنگنا لینا، صرف یہی سنت نہیں ہے، بلکہ سنت کے اور بھی بہت سارے تقاضے ہیں، اور بھی بہت ساری سنتیں ہیں کہ جنہیں صحابہ نے ادا کیا، اور آج ہم ان سنتوں کو آپ کہیں گے وہ کون سی سنتیں جنہیں ہم بھلا چکے ہیں، وہ کون سے عادات و اقدار ہیں مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہیں ہم فراموش کر چکے ہیں؟ تو میں یہ کہوں گا دوستوں، اسلام کی دعوت دینا یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے، بلکہ سنو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا جو نصب العین تھا، میرے آقا کی صبح ہوگی اور شام ہوگی تو اسی کام میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کتنی تیزی سے کیا، اگر وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کی عقلیں تنگ ہو جائے گا۔ اس وقت ہم میں کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں 40 سال کی عمر ہو چکی ہے، 35 سال کی عمر ہو چکی ہے، 50 سال کی عمر ہو چکی ہے، لیکن سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 40 سال کی عمر میں دعوت کا کام شروع کیا۔ کون سی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں، اور 63 سال کی عمر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے۔ اس 23 سال کی مدت میں مختصر مدت میں آپ کو تعجب ہوگا کہ میرے آقا نے 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اسلام کی آغوش عطا فرمایا۔ آج پوری دنیا میں بڑے بڑے ریفارمرز آئے، بڑے بڑے انقلاب
کے دائی اور موجی ہے، لیکن سنو انہوں نے اتنی کم مدت میں لاکھوں لوگوں کے سروں کو مسلم کیا ہوگا، لوگوں کی لاشوں پہ حکومتیں بچی ہوگی، لیکن خدا کی قسم صرف چند لوگوں کے قتل کے عوض میں 1.25 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے اسلام کی دولت پتا چلا، یہ صرف میرے مصطفیٰ کی شان۔ یہاں سے ایک چیز سمجھ میں آئی، اور وہ یہ کہ اگر 23 سال کی مدت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تو 23 سال کی اس مدت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف تم گوشت کھاؤ، مچھلی کھاؤ، ہجڑا کھاؤ، بریانی کھاؤ، اچھے اچھے لوگ مسلم کھاؤ، نکاح کرو، بچے پیدا کرو، بزنس کرو، تجارت کرو، یہی ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ میرے آقا نے ان تمام سنتوں کے ساتھ ساتھ جو چیز کو سب سے اوپر رکھا وہ یہ ہے کہ لوگ ایک اللہ کے ماننے والے بن جائے اور میری دعوت کو قبول کرنے والے۔ لیکن آج مسلمانوں کی زندگی ان چیزوں سے دور ہو چکی ہے۔ آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے مولانا ہمیں تو آپ لمبا چوڑا پاٹ مت کرو، حضور نے بزنس کیا ہم بھی اپنے بیوی بچوں کے لیے کمائی کر لیں، حضور نے نمازوں کی پابندی کی ہم بھی نمازوں کی پابندی کر لیں، ہاں زیادہ سے زیادہ اگر کچھ کرنا ہے تو چلو داڑھی رکھ لیتے ہیں، اللہ ماں لیتے ہیں بن جاتے۔ لیکن سنو اس سے آگے بھی کچھ چیز سوچنے کی ضرورت ہے جس کے لیے آج آپ کو یہاں پر اکٹھا کیا گیا، اور وہ بات یہ ہے کہ اسلام کی دعوت، اسلام کو تعمیر کرنا اور اسلام کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہم سب کا فریضہ ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حجۃ الوداع کے مقام پر جو خطبہ فرمایا تھا اس وقت یہی کہا تھا کہ اے لوگوں میں نے جو باتیں تم تک پہنچا دی بلغوا عنی ولو آیا، میں نے تم تک پہنچایا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اور تک پہنچاؤ۔ لیکن آج معاف کرنا، آج ہماری زندگیاں بڑی عجیب بنی ہوئی ہیں۔ آج ان چند چیزوں کو ہم نے دین کامل سمجھ لیا ہے، وہ دعوت جس کے لیے میرے مصطفیٰ سوتے تھے جاگتے تھے، وہ دعوت جس کے لیے اللہ کے رسول نے جد و کوب برداشت کیا، لوگوں کی گالیاں سنی، لوگوں کے ہاتھوں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایذا دی نہیں۔ آج نہ تو وہ دعوت ہماری زندگی میں نظر آتی ہے، نہ لوگوں کی ایذا رضانی ہمیں اپنی زندگی میں نظر آتی ہے۔ بلکہ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ مولانا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اسلام کی راہ میں مصیبتیں یا آلام سے صحابہ اکرام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو چار ہوئے، ہم پر وہ مصیبتیں نہیں آتی۔ تو میں نے یہی جواب دیا تھا کہ انہوں نے جو دعوت کا کام کیا تھا وہ دعوت کا کام ہم کر ہی نہیں رہے، اور جس دن وہ کام ہم کرنا شروع کریں گے تو پھر سمجھ لینا کہ دعوت کے راہ میں رکاوٹیں بھی آئے گی، پتھر بھی آئے گے، تماشے بھی آئے گے، تم کبھی بھی نہیں جاؤ گے، شہید بھی نہیں جاؤ گے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے جوان ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، میرے آقا سے اس کے حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تو کیا کہہ رہا ہے سوچ لو۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے تیسری بار کہا کہ تو جو جملے اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے اسے اچھی طریقے سے سوچ لے۔ اس نے تیسری بار کہا ہاں یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا اب مصیبتوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پتا یہ چلا کہ اصلی دعوت اور اصلی محبت یہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں صحیح معنوں میں دعوت دینے والا بن جائے گا اور سرکار سے محبت کرنے والا بن جائے گا تو
سیرت کے حوالے سے اور صحابہ کی سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ 40 سالہ مکی زندگی کہ جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے اعمال کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ کسی نے بھی میرے آقا کو کبھی برا نہیں کہا، کسی نے میرے آقا پر کوئی فالس ایلیگیشن نہیں لگایا۔ آپ دیکھ لیں 40 سال کی زندگی ایسی ہوئی کہ مکے کے لوگ صادق و امین کہتے ہیں، اور حضور پاک کی جوانی کے بارے میں مثالیں دے رہے لوگوں کو کہ جوان کو ہم نے بہت دیکھے ہیں، لیکن عبداللہ کے بیٹے اور آمنہ کے لگتے جگر کی طرح ہم نے کوئی دوسرا جوان نہ ارے سارے لوگ جہاں جھوٹ بول رہے ہو ان جھوٹوں میں ایک سچا نظر آ رہا ہے۔ سارے لوگ جہاں رشوت خوری کر رہے ہو، سود خوری کر رہے ہو، امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا ایک نظر آیا۔ سارے لوگ جہاں ننگے ہو کر کے کعبے کا طواف کر رہے ہو، وہاں پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ اور حیا کا پیکر بن کر کے ایک جوان نظر آ رہا ہے۔ سارے لوگ جہاں زنا نہیں ملوث ہے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء سنت، مبلغ سنیوال کے سامنے سارے لوگ جہاں بدکاری میں ملوث ہے، زنا میں ملوث ہے، ایک دوسرے کو تانے تشویش کرنے میں ملوث ہے، وہاں ایک نوجوان ہے جو لوگوں کی خیرخواہی کرتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہر کوئی تسلیم کرتا تھا حضور کو، ہر کوئی حضور کی عظمت کے ترانے کرتا تھا، حضور کو امین کہتا تھا، حضور کو صادق کہتا تھا، حضور کے پاس اپنی امانتوں کو رکھتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امین بناتا تھا، اپنا مشیر بناتا تھا۔ بلکہ میں آپ سے کیا بتاؤں، جو حجر اسود کے معاملے میں اختلاف ہو گیا تھا، اس وقت بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حرم پاک میں پہلے داخل ہوئے تھے، اور اس معاملے کو بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے طے کیا تھا، لوگوں کو خون خرابے سے بچایا تھا۔ لیکن کیا ہوا، اچانک یہ کیا ہوا کہ دنیا جہاں سلام کر رہی تھی وہیں پر آگ دکھانے لگی، دنیا جہاں سلام کر رہی تھی وہاں گالیاں دینے لگی، دنیا جہاں سلام کر رہی تھی، جہاں مصطفیٰ کی بارگاہ میں پھولوں کی بارش کی جاتی تھی، وہاں میں پھول بچھائے جاتے تھے، وہی کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، وہی پتھر بچھائے جا رہے ہیں، پتھروں سے حضور کو وہی لحاظ کرایا جا رہا ہے۔ آخر ہوا کیا، ہوا یہی کہ پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو برا نہیں کہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت نہیں دے رہے تھے اس وقت تک کے کم کے لیے تھے، لیکن جہاں حضور نے ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کیا اور لوگوں کو ان کا اصلی چہرہ بنایا کہ سنو یہ جو تم ناک کی طرف کس کر رہے ہو، افسا کی طرف کس کر رہے ہو، حضور کی طرف کس کر رہے ہو، مناط اور لائلہ کی طرف کس کر رہے ہو، یہود اور یہود کی طرف کس کر رہے ہو، یہ تمہارے خدا نہیں ہوتے، خدا کے وہ ہے جس نے ساری کائنات کو تکلیف بخشی۔ جب حق بات کی تو لوگ حضور کے دشمن بن گئے، جب کہا کہ مجھے اللہ کا نبی مانو تو لوگ حضور کے دشمن بن گئے۔ اور کیسی دشمنی، کیسی تکلیف، کیسے بچاؤ، کیسے آنا، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانے، قرآن کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، انذر عشیرتکم، کہ تم اپنے گھر والوں کو اللہ سے جڑاؤ۔ میرے آقا نے ایک دعوت کی، اپنے گھر کے اندر لوگوں کو کھانے کے لیے بلایا، اور اس دعوت کے اندر میرے آقا نے جب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے کہا سنو میں آپ کو ایک خدا کی دعوت دیتا ہوں، اس رب کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ آپ جانتے ہو اسی وقت وہ ابو لہب ہے کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چچا لگتا تھا،
اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں کیفیت کیا ہو گئی؟ کیفیت یہ ہوئی کہ اس ابو جہل نے کہنا شروع کر دیا، حضور کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کہا تبت لک یا محمد، اے محمد تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا برا سے چاہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے ہاتھ اٹھایا، انگلیوں سے اشارہ کیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانے جیسے جیسے دعوت کا کام آگے بڑھنے لگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی راہیں مضبوط ہونے لگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضربے خوب ہونے لگا. اور آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانے کیفیت یہ ہو گئی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر سجدے کرنے کی پابندی ہو گئی. یہ کہا جانے لگا خبردار اے محمد، اگر تمہیں عبادت کرنی ہے، اس خدا کی بندگی کرنا ہے تو اپنے گھر میں چار دیواری میں جا کر کے کرو. تم حرم پاک میں آتے کہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں سجدہ ریز ہوئے، ابو جہل نے ایک مرتبہ یہ قسم کھا لی اور منت مانگی کہ اگر میں نے محمد کو حرم کے اندر مسجد حرام میں اگر سجدہ کرتا ہوا دیکھا تو میں اپنے پیروں سے اس کی گردن کو جو ہے وہ مسل دے گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آپ جانتے ہیں کیسی کیسی مصیبتیں اور کیسے کیسے مسائب و آلام کے پہاڑ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے گئے. بلکہ کیفیت یہ ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانے، ایک شخص ہے جس کا نام ہے عقبہ بن ابی معیط. اس کی کیفیت یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے حضور ہی کی چادر کو حضور کے گلے میں ڈالا اور اس کے بعد حضور کی چادر کو مروڑ کر کے میرے آقا کو اس زور سے دبایا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ سرخ پڑ گیا. سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لائے اور اسے زور سے دھکا دے کر کے دور کیا اور کہنے لگا کہ بتاؤ تم محمد کو صرف اس جرم کے وجہ اور اس بات پر مجھے ماننا چاہتے ہو کہ یہ تمہیں ایک خدا کی دعوت دیتا ہے، ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے. اور اتنا ہی نہیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانے حضور خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اوپر سے کوئی پتھر پھینک رہا ہے، کوئی حضور کے اوپر پھینک رہا ہے، کوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. اور ایک مرتبہ تو کیفیت یہ ہوئی کہ میرے آقا مکہ مکرمہ کے سائے میں خانہ کعبہ کے سائے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک شخص کچھ نوجوان کھڑے تھے، 3 دن اونٹ کی کچھ اوجڑیاں خانہ کعبہ کے حرم کے کچھ دور رکھی ہوئی تھی. نوجوان آپس میں ہنسنے لگے، حضور کا جو ہے مذاق بنانے لگے. اور نوجوانوں نے کہا کون ہے وہ نوجوان جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ بہادری کا کام کرے کہ محمد کا سر سجدے میں ہے، ان کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دے. اس وقت ایک نوجوان آگے بڑھا اور اس نے معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اونٹ کی بڑی ساری اوجڑی رکھ دی. میرے آقا کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہے، اللہ کی بندگی کرنے سے روکا جا رہا ہے، دعوت دینے سے روکا جا رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں طائف کے میدان میں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دین کی دعوت کو لے کر کے پہنچے تھے تو وہاں حضور کا استقبال کیسے کیا گیا؟ پتھروں کی بارش کی گئی، پتھروں سے حضور کو لہو لہان کیا گیا. حضرت ابوبکر صدیق جب بیچ میں آئے سیدنا ابوبکر صدیق کو مار مار کر بے ہوش کر دیا گیا. میرے آقا پر پتھروں کی بڑی بارش ہوئی کہ میرے آقا کی نالے پاک جو ہے وہ خون سے بھر گئی. اور اس وقت پہاڑوں کا فرشتہ اللہ کے حکم سے حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ نے مجھے پہاڑوں پر جو ہے وہ مقرر کیا ہے، اگر آپ اجازت دیں، آپ حکم دیں، آپ اشارہ کریں تو یہ پہاڑ کے بیچ میں جو طائف کی بستی ہے ان پہاڑوں کو اوپر جو ہے وہ گرا دیا جائے اور یہ سب اس سے نابود ہو جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ اے پہاڑوں کے فرشتوں سنو، مجھے امید ہے کہ آج یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، یہ میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے بعد آنے والی نسلیں لا الہ الا اللہ پڑھے گی، وہ مجھے مانے گی، وہ کلمہ پڑھے گی. اسی وقت پہاڑوں کے فرشتوں نے یہ کہا تھا اے محمد جیسا اللہ نے آپ
آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے زمانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زد و کوب کو برداشت کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا، اور آپ جانتے ہیں شاہ ابی طالب نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بند کیا گیا تھا، صرف حضور نہیں تھے، ابو طالب بھی تھے، پورا ان کا خاندان تھا، پورا ان کا قبیلہ تھا، پورے ان کے رشتے دار تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، اور جانتے ہو مکے سے دور ایک گھاٹی کے اندر نظر بند کر دیا گیا تھا، چاروں طرف سے قید کر دیا گیا تھا۔ کیسی زندگی حضور نے گزاری، کیسی تکلیف حضور نے برداشت کی، کیسے سب کو حضور نے برداشت کیے۔ بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی صاف فرماتے ہیں ترمذی شریف کی حدیث سے، جسے حضرت امام جامعین نے اپنی سیرت کی کتاب میں نقل کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا دین کی راہ میں، اسلام کی راہ میں مجھے سکھایا گیا ہے اتنا اور کسی کو نہیں سکھایا گیا، اور جتنا دین کی راہ میں مجھے خوف زدہ کیا گیا ہے اتنا کسی کو خوف زدہ نہیں کیا گیا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مجھ پر اور بلال پر 30 دن اور 30 راتیں ایسی ہوئی ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی ایسی کھانے کی چیز بھی نہ تھی کہ جس کو کوئی جاندار کھا سکے، تب تک ضرورت کیسی تکلیفیں حضور کی صحیح۔ اور مسلمانوں آج میں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ کہ ہم لوگ کا کوئی ایک بھی ایسا ہے جس نے دین کی راہ میں یہ تکلیف برداشت کی؟ پھر ہم کس بات کا شکوہ کرتے ہیں، کس بات کی شکایت کرتے ہیں، کس بات کا غلا کرتے ہیں؟ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہو شاہ ابی طالب کی بحثوری اور حضور پاک کی زندگی کے تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جن کو بیان کرنے کا دل چاہ رہا ہے، لیکن نہیں۔ آج حضور کی زندگی کے ساتھ ساتھ حضور کے چند اصحاب کی زندگی بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے آج معاملہ کیا ہے معلوم ہے؟ اگر باپ بزنس مین ہے اور باپ کی اگر کمائی بیٹے کے ہاتھ لگ جاتی ہے، بینک بیلنس اگر بیٹے کو مل جاتا ہے تو بیٹے کو کچھ پیسوں کی اتنی قیمت نہیں ہوتی ہے، اسے اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ اہمیت کس سے پوچھو کہ جو اپنی محنت سے کوئی بزنس کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، پراپرٹی بناتا ہے، بینک بیلنس کرتا ہے، اسے ایک ایک پیسے کی قدر ہوتی ہے۔ لیکن بچوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ جن بچوں کی آنکھ ہی کھلتی ہے عیش و آرام کے ماحول میں، تو نہ تو اسے اپنے باپ کی محنت کی قدر ہوتی ہے اور نہ ہی دولت کی قدر ہوتی ہے، بلکہ آپ نے کئی ایسے بچے دیکھے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کی کروڑوں روپیوں کی پراپرٹی کو اور کروڑوں پیسوں کو، کروڑوں روپیوں کو وہ 1 اور 2 مہینے کے اندر برباد کرتے نظر آتے ہیں، عیاشیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پاس دیوانے بلا تنصیب کچھ ہمارے ساتھ بھی نہیں معاملہ، کیونکہ دین تکلیفوں کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچا، مصیبتوں کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچا۔ ایک ایسے وطن میں ہم نے جنم لیا کہ جس وطن پہ کلمہ پڑھنے پہ ہمارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے ہمیں دین آسان نظر آئے۔ ایک ایسے شہر میں ہم نے جنم لیا کہ ہر طرف اذانیں ہو رہی ہے، ہر طرف نمازیں ہو رہی ہے، تو ہمیں دین آسان نظر آ رہا ہے۔ ایسے گھر میں ہم نے جنم لیا کہ جن گھر میں ماں بھی کلمہ پڑھنے والی ہے، باپ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، تو ہمیں اس دین کی قیمت نہیں پتہ چلا۔ میں یہ کہتا ہوں ان غیر مسلموں سے پوچھو کہ جو در در بھٹکنے کے بعد اسلام کے پاس چلا، اسلام کے قریب چلائے اور اسلام کی عظمتوں کو، اسلام کی قربانیوں کو دیکھ کر کے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ہم سے اور آپ سے زیادہ اس وقت وہ دین پر عمل کرتے نظر آتے ہیں۔ آج تھوڑی سی اگر سردی ہو جائے تو دین پر عمل کرنا ہمیں بھاری پڑ جاتا۔ ابھی بریلی شریف کے قریب ایک علاقہ ہے
مجموع تھی، وہاں پر سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کے حوالے سے جانا ہوا. بڑی عجیب بات میں نے دیکھی. رات میں جب بریلی شریف کے اسٹیشن سے اتر کر کے میں اس علاقے کی طرف جانے لگا تو راستے میں جام لگا ہوا. میں نے پوچھا کیا بات تھی تو لوگوں نے بتایا کہ یہ غیر مسلموں کا ایک مخصوص دن ہوتا ہے جب وہ لوگ پانی کے اندر اور گنگا کے اندر ڈبکی لگاتے ہیں. میں نے کہا کب ڈبکی لگاتے ہیں؟ کہا صبح سویرے. صبح سویرے. میں نے کہا مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ موسم ایسا ہے کہ وضو کرنا بھی مشقت والا کام نظر آتا ہے اور آپ ایسی باتیں کرو. کہا ہاں ایک دو نہیں بلکہ کہا یہ جتنا جام لگا ہے اس کے بعد انہوں نے کار سے اتارا، بائک پر لے گئے. کہا اگر کار کے سلسلے میں رہیں گے تو آپ پروگرام میں پہنچ ہی نہیں پائیں. اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ آج ہم اگر مسلمانوں کو دیکھیں تو مسلمان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نیند قربان نہیں کرتا، فجر میں نہیں اٹھتا. سردیوں کے موسم میں اسے فجر کی نماز بھاری پڑتی ہے، لیکن اللہ اکبر یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ایسے دین کے ماننے والے ہیں کہ جو دین باطل ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ وہ صبح دریا میں ڈبکی لگا لیتے پیچھے نہیں ہو رہے. اب مجھے بتائیے آپ کہ اسٹرانگ کون نظر آ رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں یا نہیں میری بات؟ ہمیں صبح اٹھنا بھاری ہے. وہ صبح اٹھ رہے ہیں اور اٹھنے کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ کسی گرم پانی سے نہائے، بلکہ اس سردی میں کہ جہاں پاوا جو ہے وہ 5 یا 10 پر پہنچ جائے وہاں پر وہ ٹھنڈے پانی میں ڈبکی لگائے. اللہ اکبر. اے مسلمانوں ہوش کے ناخن، یہ اسلام آسانی کے ساتھ مل گیا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام کو چھوڑ دیں یا اسلام کو بھلا دیں، بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب ہمیں اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے. اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی اور اس دعوت کی پاداش میں جو سب سے قوم کے لیے آسانی صلاح و تسلیم پر ہوئے، اب ہمیں دین کی دعوت کے لیے ڈٹ کر کے آگے آنا ہے اور دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانا. آئے صحابہ کرام کی زندگی کے چند نمونے میں آپ کے سامنے پیش کیے. سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. سابقون الاولون میں سے جن کا شمار ہوتا ہے. ان کی زندگی اسلام قبول کرتے ہیں، مکے کے پیسے والے ہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے. لیکن آپ جانتے ہو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو قرآن پڑھنے پر پابندی لگائی جائے. یہاں تک کہ اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو پڑوسی کہہ رہے ہیں کہ اے ابو بکر اگر تمہیں قرآن پڑھنا ہے تو آہستہ سے قرآن پڑھو، اس لیے کہ تمہارے قرآن پڑھنے کی آواز ہمارے گھر میں آتی ہے اور ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں. بلکہ وہ بھی جا رہی ہے کہ ابو بکر اگر تمہیں قرآن سے اتنی محبت ہے تو ایک کام کرو کہ اس گھر کو چھوڑ دو اور آبادی سے دور کوئی گھر لے لو کہ جہاں قرآن پڑھو تو ہمیں ڈسٹرب نہ ہونا. آپ سے میں پوچھتا ہوں مجھے بتائیے کہ آج قرآن پڑھنے پر پابندی ہے؟ نہیں. لیکن آج ہمارے گھروں کی کیفیت کیا ہے؟ آج مسلمانوں کی عادت کی کیفیت کیا ہے؟ آج مسلمانوں کی تقاریب کی کیفیت کیا ہے کہ جس گھر میں دیکھو جس
ترتیب قرآن کی تلاوت سے ہمارے سامنے کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود آج ہم نے قرآن کو بھولا، بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ جب خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں میرے سیدنا ابو بکر صدیق نے قرآن پاک کی تلاوت کی تو اتنے باوصوف ہونے کے باوجود بھی، اتنے اثر وصوف ہونے کے باوجود بھی سیدنا ابو بکر صدیق کو لایا گیا کہ ابو بکر تم نے بلند آواز سے قرآن کی کہا اور اتنا مارا کہ سیدنا ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے۔ آپ سوچو تو صحیح، آج یہ قرآن ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس قرآن پاک کی حفاظت کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا، پیٹا گیا، تکلیفیں دی گئی، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا گیا کہ آپ بے ہوش ہو۔ ارے اتنا مار کھانے کے بعد وہ قرآن سے پھرے نہیں، اس کی تلاوت انہوں نے چھوڑی، اور آج کا مسلمان قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ آج کتنے ایسے مسلمان میرے سامنے موجود ہیں، میری آواز کو سن رہے ہو کہ اگر کسی کا جنازہ ہو جائے تو قرآن خانی میں پڑھتے ہوں گے، یا تو رمضان آ جائے تو ایک ساتھ ختم کر لیتے ہوں گے، ورنہ کیفیت یہ ہے کہ کئی تو ایسے مسلمان ہیں کہ بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن اب تک کہ قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کیفیت کیا ہے؟ جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی کے پیسوں میں کوئی ان کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا، اتنے دولت میں، لیکن جانتے ہو مکے والوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانور کی بدبودار کھال میں لپیٹ دیا جاتا تازہ، اور پھر اس بدبودار کھال میں لپیٹنے کے بعد رسی سے باندھ کر تپتی ہوئی دھوپ میں آپ کو ڈال دیا جاتا، اس کے باوجود بھی سیدنا عثمان غنی نے کلمے کو برد کے نہیں چھوڑا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کیسی کیفیت تھی؟ پہلے آپ عبداللہ کے غلام تھے، لیکن جب کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے تو امیہ کے پاس عبداللہ نے انہیں بھیج دیا، اور امیہ صرف اس لیے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ضبط و کوب کرتا کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور کتنا مارا جاتا، کیسا ستایا جاتا۔ سیدنا حسان رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں ایک مرتبہ حج کے ارادے سے مکے پہنچا، جب میں ایمان نہیں لایا تھا، تو اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسیاں ڈال دی جاتی، اور پاگل بچوں کے ہاتھوں میں رسیاں دے دی جاتی، اور بچے اسے گھسیٹ کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستوں سے گھسیٹتے ہوئے لے جایا جاتا، اور وہ وقت ان کا جب آقا کہتا اے بلال ہم کو چھوڑ دے، آج کہنا، حضرت بلال یہ کہتے سن لو، میں اس عالم میں نہیں کہوں گا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ تو ان کا جھوٹے ہیں، اور میں ان کو کبھی ماننے والا ہوں۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھو کہ سیدنا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیسے والے شریف گھرانے کے آدمی، لیکن جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سیدنا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکے والے رشتہ توڑ دیتے ہیں، بات چیت توڑ دیتے ہیں، سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، بزنس پر پابندی،
معاملات پر پابندی، بات چیت کرنے پر پابندی، سوشل بائیکاٹ. کبھی شاید آپ نے سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو، اور ہندوستان میں بمبئی جیسے شہر میں تو آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. آپ نے اگر کبھی گاؤں کی پنچایتوں میں شرکت کی ہوگی، جو برادری کی پنچایت ہوتی ہے، تو وہ بڑے بوڑھے اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بائیکاٹ کیا ہوتا ہے اور سوشل بائیکاٹ کیا ہوتا ہے. حقہ پانی بند کرنا کسے کہا جاتا ہے؟ شاہ ابی طالب نے جو محصور کیا گیا تھا اور جو سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، وہ بائیکاٹ کس طریقے کا تھا جانتے ہو آپ؟ کہ کوئی ان سے بزنس نہ کرے، کوئی ان سے شادی بیاہ نہ کرے، کوئی ان سے معاملات نہ رکھے، کوئی ان سے لین دین نہ کرے، بلکہ ابو لہب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ارے حضور کو تکلیف پہنچانے میں اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی. ان میں کلثوم اور رقیہ جن کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا، عتبہ اور عقیلہ، ان دونوں کے ساتھ ام کلثوم اور رقیہ کا نکاح ہو چکا تھا. وہ شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعوت دین کا آغاز کیا تو اس ابو لہب ملعون نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ اگر تم میرے بیٹے ہو تو اسی وقت محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے. یعنی کوئی ایسا حربہ چھوڑا ہی نہیں کہ جس سے ذہنی، قلبی اور اندرونی طور پر بھی حضور کو اذیت نہ پہنچائی گئی. مینٹلی ٹارچر کیا گیا، فزیکل ٹارچر کیا گیا، ہاتھ اور پیر بھی چلائے گئے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سوشل بائیکاٹ کر کے حضور کو تکلیف دی گئی. یہ اس وقت کی بات تھی جب مشرکین سے نکاح کرنے کی منادی نہیں. اور پھر حضرت سعد کے ساتھ بھی یہی معاملہ شروع ہوا. حضرت سعد کا بائیکاٹ کیا گیا. جب سارے حربے استعمال کر لیے، لیکن سعد نے کہا نہیں، میں اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا. پھر کیا ہوا معلوم؟ سب سے لاسٹ حربہ جو استعمال کیا گیا وہ یہ کہ حضرت سعد کی ماں نے کہا کہ بیٹا صاحب، میں تجھے آخری وارننگ دے رہی ہوں، اور میری وارننگ یہ ہے تم محمد کے ساتھ کو چھوڑ دو، تم ہمارے بتوں سے برا بھلا کہنا چھوڑ دو، ورنہ بیٹا صاحب میں بھوکی اور پیاسی رہوں گی، بھوک ہڑتال کروں گی، انشن پہ بیٹھ جاؤں گی، اور پھر اسی طریقے سے میں مر جاؤں گی، اور پورے عرب والے تمہیں تانا دیں گے کہ دیکھو سعد کتنا ظالم و جابر ہے کہ جس نے اپنی ماں کو بھوکا پیاسا رکھ کر مار دیا، اور تمہاری بدنامی پورے عرب میں ہو جائے گی. حضرت سعد نے کچھ نہیں کہا. ان کی ماں بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئی اور بھوک ہڑتال شروع ہو گئی. اب کیفیت یہ ہے کہ نہ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے، دھوپ میں پڑی ہے، بال بکھر رہے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے کیفیت یہ ہو گئی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں قریب مرگ ہو گئی، مرنے کے قریب ہو گئی. انہوں نے کہا میرے بیٹے کو بلاؤ، شاید میری اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد سعد کا دل پسند جائے گا، پسند جائے گی، اور وہ ایک اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر کے لات و منات و عزا کی پرستی شروع کر کے اپنے پرانے دین پر آ جائے. لیکن جانتے